السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین, استقبال ہے فکر خبر اسٹوڈیو میں. میں رضوان احمد ندوی ملکی اور عالمی اہم اور خاص خبروں کے ساتھ. تو ناظرین, کئی ساری خبریں ہیں, خاص کر مغربی بنگال میں انتخابات کے بعد کی کیا صورتحال ہے, کس طریقے سے ہندوتو تنظیمیں جو ہے وہ ہنگامہ کھڑا کر رہی ہیں, اس پر بات ہوگی. اس کے ساتھ ہی ایران اور امریکہ جنگ کہاں تک پہنچی ہے, کیا حالات ہیں, وہ بھی آپ کو بتائیں گے. پچھلے 24 گھنٹے سے وہاں کیا ہو رہا ہے, وہ باتیں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. تو ناظرین, دیکھتے رہیے خبرنامہ. مغربی بنگال اور آسام سمیت 5 ریاستوں کے انتخابی نتائج سامنے آنے کے بعد ملک کا سیاسی درجہ حرارت ایک بار پھر جو ہے گرما گیا ہے. اپوزیشن لیڈر راہل گاندھی نے حکمراں جماعت بی جے پی اور وزیر اعظم نریندر مودی اور الیکشن کمیشن پر کڑی تنقید کرتے ہوئے ووٹ چوری کے سنگین الزامات عائد کیے ہیں. راہل گاندھی نے دعویٰ کیا ہے کہ لوک سبھا میں بھی بی جے پی کے 240 میں سے تقریباً ہر چھٹا رکن پارلیمنٹ مبینہ طور پر ووٹ چوری کے ذریعے ایوان میں پہنچا ہے. انہوں نے بی جے پی کے ہی بیانیے پر طنز کرتے ہوئے سوال اٹھایا کہ کیا ان اراکین کو گھسپیٹیا یا درانداز کہا جائے. کانگریس رہنما نے ووٹر لسٹوں میں مبینہ رد و بدل اور انتخابی عمل کی شفافیت پر بھی سوالیہ نشان لگائے. وہیں مغربی بنگال میں جب سے بی جے پی نے جیت حاصل کی ہے, اس کے ساتھ ہی ریاست کے مختلف حصوں سے تشدد, توڑ پھوڑ اور کشیدگی کی تشویشناک خبریں مسلسل موصول ہو رہی ہیں. انتخابات کے بعد کی اس کشیدگی نے ریاست میں امن و امان کی صورتحال پر کئی سوالات کھڑے کیے ہیں. کولکتہ کے تاریخی نیو مارکیٹ علاقے میں ایک واقعہ پیش آیا جو انتہائی تشویشناک ہے, جہاں منگل کی شام مبینہ طور پر بلڈوزر کے ذریعے کئی دکانوں اور ٹی ایم سی کے دفاتر کو مسمار کیا گیا. ترنمول کانگریس کے رہنما ڈیرک اوبرائن نے ایک ویڈیو شیئر کرتے ہوئے الزام عائد کیا ہے کہ یہ کارروائی جشن فتح کے نام پر پولیس اور سینٹرل فورسز کی موجودگی میں کی گئی. ٹی ایم سی نے سخت تنقید کرتے ہوئے کہا ہے کہ بی جے پی کا پریورتن یا تبدیلی اب عوام کے بھروسے کے بجائے بلڈوزر کے ساتھ آئی ہے. وہیں ہندوتو تنظیموں کے حوصلے بھی بلند ہوتے نظر آ رہے ہیں. شمالی 24 پرگنہ کے باراسات علاقے میں مبینہ طور پر بی جے پی کارکنان کی جانب سے مسجد پارا روڈ کا نام بدل کر نیتاجی روڈ رکھنے کی ویڈیو سامنے آئی ہے. وہیں کچھ عناصر جو ہے شرپسند عناصر بی جے پی کا جھنڈا ہاتھوں میں لیے تاریخی سراج ادیان پارک کا نام بدل کر شیواجی ادیان کرتے نظر آئے. واضح ہے کہ یہ پارک بنگال کی تاریخ کے ایک اہم باب یعنی کہ بنگال کے آخری آزاد نواب سراج الدولہ کے نام سے منسوب تھا. انتخابی کامیابی کے محض ایک دن کے بعد ہی تاریخ سے جڑی کسی جگہ کے نام کی اس اچانک تبدیلی نے کئی حلقوں کو حیرت میں ڈال دیا ہے, اور ابھی نتائج آئے 48 گھنٹے نہیں ہوئے ہیں اور یہ صورتحال جو ہے وہ دیکھی جا رہی ہے. نہ جانے آگے کیا ہو, یہ تو دیکھنے والی بات ہوگی. بہرحال ایک بڑی امپورٹنٹ خبر یہ بھی ہے کہ ممتا بنرجی انہوں نے ہار تسلیم کرنے سے صاف طور پر انکار کیا ہے. انہوں نے الیکشن کمیشن اور بی جے پی پر سانٹھ گانٹھ کا الزام عائد کیا ہے. وہیں ابھیشیک بنرجی نے الیکشن کمیشن کو چیلنج کیا ہے کہ وہ دوپہر 12 بجے سے لے کر شام 6 بجے تک کی سی سی ٹی وی فوٹیج ووٹنگ کے دن کی وہ جاری کرے, تاکہ تبھی جو ہے وہ الیکشن کے نتائج تسلیم کریں گے. اگر جنادش ہے تو بھائی آپ نے دیکھا نا کاؤنٹنگ سینٹر سے ترنمول کے لوگوں کو بھگایا گیا مار کے, وہ سارے سی سی ٹی وی فوٹیج ریلیز کرے. بھائی الیکشن کمیشن کچھ بھی کرتے تو آپ لوگوں کو میڈیا میں دے دیتے ہیں ریئیکشن واٹس ایپ گروپ میں, تو سی سی ٹی وی فوٹیج ریلیز کر دیں کہ کاؤنٹنگ سینٹر میں نہیں ہوا ہے, ہم مان لیں گے جنادش. میرا چیلنج ہے کہ سی سی ٹی وی فوٹیج کاؤنٹنگ سینٹر کا میں 100 ایسے دیتا ہوں آپ کو, ایسی الیکشن کمیشن 10 ریلیز کر دیتا ہے. کاؤنٹنگ سینٹر کا پورا دن کا سی سی ٹی وی فوٹیج خاص کر کے 12 بجے کے بعد سے 6 بجے تک کا 6 گھنٹہ ریلیز کر دیں. میں آپ کو کمپلین کا کاپی دیتا ہوں جہاں پہ 17C میں جو ای وی ایم ریکارڈ ہوا تھا اور جو کاؤنٹنگ ٹیبل میں جو ای وی ایم آیا دونوں غلط الگ مشین ہے, سیریل نمبر میچ ہی نہیں کر رہا ہے. میں دیتا ہوں آپ کو, چٹھی بھیجتا ہوں میڈیا گروپ میں ابھی, اور یہ آج میں نہیں دے رہا ہوں, کل ہمارے کاؤنٹنگ ایجنسی آڑو کو دیا ہے, جہاں پہ مان لیجیے ووٹنگ مشینز جو پورا دن آپ یہ کیمرہ یوز کر رہے ہو, بوم یوز کر رہے ہو, بھائی اس کو آپ کو چارج تو کرنا پڑتا ہے. 12 گھنٹہ مشین یوز ہوا ہے جس کا چارج ختم ہوا 50%, 55%, 59%, 60%.
90% machines were 92%, 93%, 95% चार्ज। ये कैसे संभव है? तो जनादेश है तो आप ये सार्वजनिक कर दीजिए, हम मान लेंगे जनादेश है। और जनादेश चाहे तृणमूल को 80 सीट मिले, 8 सीट मिले, 100 मिले, 150 मिले या 2 मिले, भाई हम वो सर झुका के लोग जो आदेश देंगे हम वो मानेंगे। और लोग तो कांग्रेस की जानिब से तमिलनाडु में हुकूमत बनाने के लिए अदाकार से सियासतदान बनने वाले विजय की पार्टी टीवीके की हिमायत के ऐलान ने डीएमके को शदीद बरहम किया है। डीएमके तर्जुमान ने कांग्रेस के इस फैसले को नाकाबिल एतबार और पीठ में छुरा घोंपने के मुतरादिफ करार दिया है। डीएमके का कहना है कि जिस वक्त बीजेपी राहुल गांधी पर तनकीद कर रही थी तब एमके स्टालिन ही वो पहले रहनुमा थे जिन्होंने उन्हें वज़ारत उज़्मा के उम्मीदवार के तौर पर पेश करके उनका सियासी ग्राफ बुलंद किया। दूसरी जानिब कांग्रेस रहनुमा राम मोहन रेड्डी का कहना है कि उनका बुनियादी मकसद बीजेपी और आरएसएस की सियासत को इक़्तिदार से दूर रखना है। ताहम सियासी तजज़ियाकारों और मुबस्सिरीन का मानना है कि कांग्रेस का यह अचानक और एक तरफा फैसला कौमी सतह पर इत्तेहाद के दीगर शराकतदारों जैसे कि अखिलेश यादव हो गए, तेजस्वी यादव हो गए, उद्धव ठाकरे हो गए, उनके लिए भी शकूक व शुबहात पैदा कर सकता है। वही अब बढ़ते हैं मशरिक़ वस्ता की और खलीज फ़ारस की ख़बरों को लेकर कि क्या हो रहा है वहाँ। मशरिक़ वस्ता और खलीज फ़ारस के पानियों में पिछले 24 घंटे इंतहाई हंगामा खेज़ और फैसला कुन साबित हुए हैं। एक तरफ सिफारती दौरे हैं तो दूसरी जानिब फ़ौजी ताकत का मुजाहरा भी देखा गया। लेकिन इस पूरी बिसात पर जो सबसे अहम पेशरफ्त हुई है वो अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का हैरान कुन ऐलान है जिसने खित्ते की सियासत में एक नया मोड़ ला खड़ा किया है। अमेरिका ने अपना हुर्मुज़ में तिजारती जहाज़ों को सिक्योरिटी फराहम करने के लिए शुरू किया गया अपना फ़ौजी ऑपरेशन जिसे उन्होंने प्रोजेक्ट फ्रीडम का नाम दिया था, 2-3 दिनों बाद ही जो है वो उसे बंद करने का ऐलान किया है। वाशिंगटन का दावा है कि यह फ़ैसला पाकिस्तान की सालिसी और ईरान के साथ हतमी अमन मुआहदे में होने वाली पेशरफ्त के बाद किया गया है। लेकिन क्या वाकई अमेरिका ने यह कदम सिर्फ सिफारती खैरसगाली के तहत उठाया है, ये अहम है। वैसे जो लोग भूल चुके हैं उनके लिए बता दें कि ट्रंप ने ईरान को बुध तक का वक्त दिया था और धमकी दी थी कि अगर ईरान बुध तक वो सरेंडर नहीं करता तो फिर उसे नेस्तो नाबूद कर देंगे। लेकिन बुध आ चुका है और ईरान झुकने को तैयार नहीं है, वो अब भी अपनी शराइत पर अड़ा है। तो फिर ज़ाहिरी तौर पर ट्रंप गुज़िश्ता की तरह ही जो है वो एक बार फिर अपनी बात से पीछे हट चुके हैं और एक नया बहाना देकर जो है आज उन्होंने जंगबंदी में एक तरह से तोसी का ऐलान कर दिया है। एक तरह से अपनी बात से जो है वो फिर एक बार पीछे हट गए हैं और जो धमकी उन्होंने दी थी वो उन्होंने ख़त्म कर दी है। बल्कि जो अमेरिका के वज़ीर जंग हैं पीट हेग्सेट के बयान से तो मायूसी का तासुर मिल रहा है। अमेरिकी वज़ीर जंग ने कहा कि अब दुनिया की ज़िम्मेदारी है कि वो अपना हुर्मुज़ को खुलवा ले। ईरान और यूएई के दरमियान भी जो है कशीदगी में ख़तरनाक हद तक इजाफा हुआ है। ईरान ने मुसलसल दूसरे दिन भी यूएई पर मिसाइल और ड्रोन हमले किए हैं, जबकि यूएई ने दावा किया है कि उसके एयर डिफेंस सिस्टम ने कई हमले जो है नाकाम बनाए हैं। अपना हुर्मुज़ में एक बहरी जहाज़ को भी निशाना बनाने के इत्तलात हैं, जिसके बाद जो है खित्ते में जंगी खदशात मज़ीद बढ़ गए हैं। और ये अमेरिका में जंग को लेकर भी ट्रंप की खींचतान जारी है। ट्रंप इंतहाई दबाव का शिकार नज़र आ रहे हैं। खुद जो अमेरिकी कांग्रेस के रुकन हैं राजा कृष्ण मूर्ति, उन्होंने सदर ट्रंप के इस दावे की कली खोल दी है जिसमें कि उन्होंने कहा था कि जंग ख़त्म हो चुकी है। उनका कहना था कि ट्रंप कांग्रेस को गलत मालूमात फराहम कर रहे हैं क्योंकि एक तरफ अमन के दावे हैं तो दूसरी तरफ जो है ईरान के बंदरगाहों की बहरी नाकाबंदी अब भी पूरी ताकत से जारी है। वही पासदारान इनकलाब ने अपना हुर्मुज़ के लिए अपना एक नया सिक्योरिटी फ्रेमवर्क जो है वो मुतारिफ़ करवा दिया है। ईरान ने बैनुल-अक़वामी जहाज़रानी करने वाली कंपनियों को वाज़ेह कर दिया है कि उस अहम आबी गुज़रगाह से गुज़रने के लिए उन्हें ईरान के तय करदा शराइत का पूरा ख्याल करना होगा। पहले तो उन्हें टोल देना होगा और फिर वो जिस रूट से उन्हें जाने की इजाज़त मिलती है उसी रूट को उन्हें इस्तेमाल करना होगा। आपको बता दें कि ईरान ने जो अपना हुर्मुज़ है उसमें कई जगह उन्होंने माइनिंग बिछाई हुई है जिसकी वजह से
وہی جانتے ہیں کہ کون سا راستہ سیف ہے. تو ان کا کہنا ہے کہ اسی راستے سے اب جو تجارتی جہاز ہے انہیں جانا ہوگا جہاں سے انہیں اجازت ملے گی. وہیں سفارتی محاذ کی اگر بات کریں تو ایران اپنے تحفظ کے لیے بھی جو ہے اقدامات کرتا ہوا نظر آ رہا ہے. ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی جو ہیں وہ لگاتار کئی دنوں سے دورے کر رہے تھے. ماسکو دورے کے بعد جو ہے اب وہ چین کے دورے پر پہنچ چکے ہیں اور بیجنگ میں وہ اپنے وفد کے ساتھ موجود ہیں. یہ دورہ اس لیے بھی جو ہے انتہائی اہمیت کا حامل ہے کیونکہ چند روز بعد ہی امریکی صدر ٹرمپ بھی جو ہے وہ چین پہنچنے والے ہیں. اس ملاقات میں چین کے وزیر خارجہ وانگ یی نے جو موقف اپنایا ہے اس نے مغربی دنیا میں خطرے کی گھنٹی بجا دی ہے. چین نے صاف طور پر امریکہ اور اسرائیل کی جانب سے ایران کے خلاف کی جانے والی جنگی کارروائیوں کی کھلے الفاظ میں مذمت کی ہے اور اسے غیر قانونی قرار دیا ہے. اور جس طرح سے چین کا بیان وہاں سے سامنے آیا ہے اس کے بعد ایران دنیا کو یہ پیغام دینے کی کوشش کر رہا ہے کہ وہ جو ہے اس جنگ میں تنہا نہیں ہے. اس کے ساتھ دنیا کی بڑی فوجی طاقتیں جو ہے وہ اس کے ساتھ کھڑی ہیں جس کے چین ہو گیا اور اس سے پہلے وہ ماسکو بھی جا کر آ چکے ہیں. بہرحال صورتحال اسی طرح بنی ہوئی ہے کہ ایک طرف تو امریکہ لگاتار اپنے بیانات بدل رہا ہے. ٹرمپ ایک طرف کل دھمکی دے رہے تھے کہ اگر بدھ تک نہیں ہوگا کوئی معاہدہ تو پھر وہ ایران کو برباد کر دیں گے، لیکن اچانک جو ہے انہوں نے اپنا فیصلہ بدل لیا ہے. دوسری جانب دیکھا جا رہا ہے کہ ایران جو ہے UAE پر حملے کر رہا ہے اور اس کے سفارتی دورے بھی جاری ہیں، لیکن آگے کیا ہوگا یہ آنے والا وقت بتائے گا. لیکن فی الحال جو ہے صورتحال کشیدہ بنی ہوئی ہے اور جس طریقے سے یہ جنگ جاری ہے اس کی وجہ سے تیل کے قیمتوں میں بھی جو ہے وہ اضافہ ہوتا جا رہا ہے. کل بتایا گیا تھا کہ $114 فی بیرل جو ہے آئل کی قیمت پہنچ چکی ہے اور اگر مزید یہ جنگ آگے بڑھتی ہے تو پھر تیل کی قیمتوں میں مزید اضافہ ضرور دیکھنے کو ملے گا اور یہ دنیا کے لیے ایک بڑی الارمنگ سچویشن بنی ہوئی ہے. ہر ملک چاہ رہا ہے کہ جلد سے جلد جنگ ختم ہو جائے اور جو بحران تیل کا بحران سامنے نظر آ رہا ہے وہ جو ہے کسی طرح حد تک کم ہو جائے. تو ناظرین یہ تھی خبریں. مزید خبروں کے لیے آپ ہمارے ویب سائٹ www.fikrokhabar.com پر رجوع کر سکتے ہیں. ویڈیوز کے لیے ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب کریں. تو اجازت دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.